تو ہو گیا کہ EU کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا، اور اب ایپٹما کہہ رہا ہے کہ 9 ارب ڈالرز کی ہماری برآمدات خطرے میں، 1 کروڑ نوکریاں خطرے میں. دنیا بھی سمجھتی ہے، لیکن بھارت نے اپنی طاقت منوا لی ہے. کہانی یہ ہے کہ ہم تو جا کے فٹافٹ امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم نے اپنے تعلقات بڑھا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم تو جناب بڑے کوئی فن خواہ ہیں، اور ہماری تو دنیا فین ہوئی پڑی ہے، اور اس کے لیے ایون ہمیں اس کے غزہ پیس آف بورڈ میں بھی شامل ہونا پڑا کہ جس کے موٹیوز جو تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں. 44% انویسٹمنٹ جو ہے، یعنی کہ جو غیر ملکی یا فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ 44% پاکستان میں کم ہو گئی. اور اس وقت جو ہماری فیکٹریاں ہیں وہ سارے بند ہو رہی ہیں. جب فیکٹری بند ہوتی ہے، ایک فیکٹری لگانے میں 3 4 نسلیں لگتی ہیں. ایک ایسا بیانیہ سامنے آیا ہے کہ بیانیہ کیا ہے، یہ وہ حقیقت بھی ہے. ہم آپ کو کہتے رہے کہ یہ پھنس چکے ہیں. مودی جی نے بنگلہ دیش کا کام کا تمام کر دیا، یا کہہ لیجیے اس کی قبر کھود دی. آج کل اب ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں کہ جو احساسات پہلے ہی مجروح ہوئے ہیں، جو ان کے زخم ہیں، ان پہ نمک چھڑکا جا سکے. بھارت نے بنگلہ دیش کے ہاتھ کاٹنے کی تیاری پوری کر لی ہے. یونس کی گردن دبانے کے لیے، اس کی جہادی سوچ اور نفرت کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھارت نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، جس نے کٹر پنتھیوں کی زمین کھسکا دی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹریڈ ڈیل سائن ہوا ہے ایک یورپین یونین کے ساتھ، لیکن ایک بہت بڑا باسکٹ کیس تھا جس کو بولتے ہیں ربش کیس، ویسے تو بنگلہ دیش نام کا، اس کو کیسے سیدھا کیا ہے، چیک میٹ دیا ہے ہم نے بنگلہ دیش کو. نسیم صاحب، 2-3 باتیں آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ، وہاں پہ واقعی کوئی سیریس ایشو بن رہا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نے کل ایک پریس کانفرنس کری جہاں پر انہوں نے بولا کہ 1 فروری 2026 سے پوری طرح سے یہ آپریشنز بند کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر سیئنگ کہ بھائی جو چیپ انڈین یارن ڈمپنگ، لون ڈیفالٹس اینڈ اس کے بعد پاور ایشوز. اور یہ جو بولتے ہیں اپنے آپ کو بنگال ٹائیگر، اس کو پنجرے میں بند کرنے کا ہم نے ایک کام کر دیا. ان کو لگ رہا تھا کہ یار ریڈیکلائزیشن کریں گے، ہندو ڈر جائے گا، لیکن ہم نے بول دیا ریڈیکلائزیشن کی ایک پرائس ہوتی ہے، اور جو انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں وہاں پہ کیا ہے اسی کو ہم نے یوز کیا ہے بنگلہ دیش کی قبر کھودنے کے لیے. یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اسی فالو اپ میں کہ انڈیا کا یوزلی جو انحصار ہے وہ رشیا یا امریکہ کا جو وار سسٹم تھا یا دفاعی آلات ہیں اس کے اوپر ہے. سم ہاؤ یورپ میں بھی فرانس کے اوپر ان کا ریلائنس ہے، رافیل وہاں سے آئے. تو یہ کیا امریکہ کا متبادل دفاعی طور پر، دفاعی ساز و سامان میں یورپ ہو سکتا ہے بھارت کے لیے؟ کہ انڈینز اب بنگلہ دیش کی مارکیٹ کو کیسے کرش کرنے جا رہے ہیں. سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد امریکی صدر کی جانب سے ہم نے جو اعلانات دیکھے، اور وہ فیکٹری بنتے ایک امپائر کڑی کرنے میں جو ہے 50 سال لگتے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فارن انویسٹر ہے وہ تو نہیں آ رہے ہیں، ہمارے اپنے انویسٹر جو ہیں وہ دبئی مائیگریٹ کر رہے ہیں، کوئی ترکی جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، اور انتہائی تیز رفتاری سے وہ ترقی کر رہا ہے. اس لیے چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپین یونین ہو، اور چاہے چین ہو، تینوں یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھیں. تک ہمیں یوں لگا کہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے، اور ہمیں لگا کہ یہ معاملہ ریزالو ہونے کی طرف چلا گیا ہے، ٹیکل ہو گیا. لیکن ایک بار پھر سے تبل جنگ بجنا شروع ہو گیا ہے. کچھ اب اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد وہ فائدہ، یہ پیش رفت نہ صرف 2 بڑی معیشتوں کے تعلقات میں سنگ میل ہے، بلکہ عالمی تجارتی نظام میں بھی ایک بڑا اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے. تو یورپ کو تو بڑا سوٹ کرتا ہے اور بھارت کو بھی سوٹ کرتا ہے. بھارت اور EU کے کانٹیکس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو تھوڑا سا اس میں محتاط رہنا پڑے گا، ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. ابھی یہ جو معاہدہ ہے، یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے، اس سے ہمیں ایک چیز کا تو بڑا خطرہ ہے. یورپین منڈیوں میں جو ہماری ٹیکسٹائل، چمڑا یا یہ دوسری منصوبات جا رہی ہیں، ان کو ایک جھٹکا تو ضرور لگے گا. اس پر بات بہت ضروری ہے. پاکستان کی معیشت پر آپ نظر ڈالیں آج تو اگر آپ دیپال پور، سائی وال، اوکاڑا کی طرف چلے جائیں تو ایک ماتم ہے وہاں پر. پاکستان کے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، مشکلات میں اضافہ ہوگا کہ جہاں سیاسی بے یقینی کی صورتحال آج بھی قائم ہے، اور اس کا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اپ سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ انٹو دی یورپین مارکیٹس. تو کیا چینج آئے گا پوری دنیا میں، کیا پوٹینشیل ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی اور خود یورپ کے لیے بھی. اور اب میں آپ کو بتا دوں، مارچ میں کینیڈین پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں انڈیا میں، جو خبریں آ رہی ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کا معاہدہ کریں گے.
اب تو ہو گیا کہ EU کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا اور اب ایپٹما کہہ رہا ہے کہ 9 ارب ڈالرز کی ہماری برآمدات خطرے میں, 1 کروڑ نوکریاں خطرے میں. دنیا بھی سمجھتی ہے لیکن بھارت نے اپنی طاقت منوا لی ہے. یورپی یونین اور بھارت کے فری ٹریڈ اگریمنٹ سے پہلے پاکستان یورپی یونین کی منڈی میں نسبتاً بہتر پوزیشن میں تھا. اور بنگلہ دیش کی جو مارکیٹ ہے یہ انڈیا کریش کر دے گا, تو یہ پاکستان اور بنگلہ دیش تو مقابلہ نہیں کر پائے. فری ٹریڈ کا معاہدہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے انڈیا اور یورپی یونین کے ساتھ, یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے. یورپی یونین اور بھارت کے معاہدے کے مطابق 27 یورپی ممالک میں بھارتی ٹیکسٹائل مصنوعات سمیت کئی دیگر مصنوعات پر ٹیرف بتدریج زیرو کر دیا جائے گا. انڈینز کو ایڈوانٹیج ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از زیرو ٹیرف ہے. جو ڈیل بھارت کی ارتھ ویوستھا کو راکٹ کی رفتار دے گی, وہی ڈیل ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوان کے اہنکار کو مٹی میں ملا دے گی. 44% انویسٹمنٹ جو ہے, یعنی کہ جو غیر ملکی یا فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ 44% پاکستان میں کم ہو گئی ہے. دیکھیے بھارت جو ہے نا اس وقت دنیا کی 5 بڑی معیشت ہے اور انتہائی تیز رفتاری سے وہ ترقی کر رہا ہے. اس لیے چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپین یونین ہو اور چاہے چین ہو, تینوں یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھائیں. تو اب اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد وہ فائدہ ہم کیسے اٹھا پائیں گے؟ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان اس ٹریڈ ڈیل کے اثرات پاکستانی معیشت پر پڑیں گے اور خاص طور پر پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہو. اب امریکنز اگر اپ سیٹ ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں. ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا. انڈیا مدر آف آل ڈیلز کرنے میں کامیاب ہو گیا یورپ کے ساتھ. مائی گاڈ, یہ تصویر بھارت اور EU کے مضبوط رشتوں کو دکھا رہی ہے اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھارت کو اب یورپ کے روپ میں ایک مضبوط ویاپارک دوست مل گیا ہے. وہیں یورپین یونین کو بھارت جیسا دنیا کا سب سے بڑا بازار مل گیا ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یورپین یونین اور بھارت آپس میں اس طرح کا معاہدہ کریں گے تاکہ جو امریکہ کی اس طرح کی اپروچ ہے اس کو نلیفائی کیا جا سکے. Unpredictability is clearly the word of the day. For us, the European Union is predictability. We come to agreement, we stick to those agreements and keep our promise. جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہینڈل کیا ہے, اسی کی وجہ سے یورپ کو بھی یہ شے ملی ہے. بالکل ایسے ہی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, ورنہ وہاں پر تو آل فلیٹرنگ تھی نا, ہمیشہ بس جناب سرکار آ گئے چلے گئے. اگر پاکستان کی ایکسپورٹس یورپ میں کم ہو گئیں تو اگر ہم 10 ارب ڈالر کی بھی ایکسپورٹس کرتے ہیں یورپ کو تو کتنا نقصان ہے. بھارت اگر یہ مارکیٹ بھی کھا گیا تو ہم توبہ. اب پرکیو کا حالت کیسا ہوگا؟ پرکیو کو تو بھائی اس کی تو حالت بہت زیادہ ٹائٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ یورپ جو ہمیشہ سپورٹ کر رہا تھا پرکیو کو, اب اس نے ڈیل کیا ہے ہندوستان کے ساتھ. اب پرکی بہت زیادہ حیران و پریشان کہ وہی ویسٹ جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا وہ اب کڑا ہے کس کے ساتھ؟ ہندوستان. We did it. We delivered the mother of all deals. India and the European Union have agreed a landmark trade agreement. Guess what happened? The Europeans signed a trade deal with India. کیونکہ یہ کنیکشن دکھا رہا ہے کہ ٹرمپ کی اگریسو پالیسیز امریکہ کو اکیلا کرنے جا رہی ہیں, ہمیشہ کے لیے امریکہ کو ڈبانے جا رہی ہیں. So it's been described then as the mother of all deals. The leaders of India and the European Union coming together in New Delhi to announce a huge new trade. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ this is mother of all deals for 2 billion people. ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں یہ گھس گئے امریکہ کے کیمپ میں. اب اس کے نقصانات دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت یورپ کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز کرنے میں آج کامیاب ہو. The agreement would create a free trade zone of 2 billion people. پاکستان نے جو کالک ملی ہے نا اپنے چہرے پر, وہ ڈاکیومنٹ لیک ہو گیا ہے. جو سو کالڈ ٹرمپ کا پیس بورڈ بنا ہے یا بورڈ آف پیس بنا ہے, ارسولا ون در لین ہے, انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی 2 بڑی ڈیموکریسیز نے دنیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس پارٹنرشپ کو لانچ کیا. یورپی یونین کی ٹیم افغانستان ہندوستان پہنچ گئی. امریکی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان اور یورپ اکٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ
یہ جو 2 ارب کی آبادی کی سب سے بڑی مارکیٹ کا ہندوستان کو احساس دلانے کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ بغیر کسی ٹیکس کے یورپ کے 44 ممالک میں کھل کر تجارت. Unpredictability is clearly the word of the day. For us, the European Union is predictability. We come to agreement, we stick to those agreements and keep our promise. یہ ڈیل سائن کر کے انڈیا اور یورپین یونین نے اپنے خلاف جو ہے معاشی محاذ کے اوپر جنگ شروع کر دی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. ناظرین، اورنج کرمپ کا حال کیا ہے؟ وہ میں نے سنا کہ وائٹ ہاؤس میں وہ ادھر ادھر جو ہے وہ اس نے ایک بیس بال بیٹ ہاتھ میں لے رکھا ہے اور وہ اس کو لے کے چاروں طرف گھما رہا ہے. 1-2 بات اپنے سر پہ مار دیا، وہ اتنا فرسٹریٹ ہو گیا. جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہینڈل کیا ہے، اسی کی وجہ سے یورپ کو بھی یہ شے ملی ہے. بالکل ایسے ہی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، ورنہ وہاں پر تو آل فلیٹرنگ تھی نا، ہمیشہ بس جناب سرکار آ گئے چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو تھینک یو بولیے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ڈیل ہوئی. دنیا میں اب جو بھی فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو رہی ہیں وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہی از دا ٹریگر. نہ وہ سب کو پریشان کرتا، نہ ایسی ڈیل سائن ہوتی. بات کی تھی اور یہ یورپین یونین کی. دیکھیں پاکستان کو جو ایک بہت پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے GSP+، وہ یورپین یونین کے ساتھ ہے. وہ جنوری 2027 میں ایک نیا ریویو ہوگا پاکستان کا، اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز، کیونکہ اس کی کنڈیشنز ہیں نا. انڈیا اب کلیئر کٹ جو پہلے کہہ رہا تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارے فرینڈ ہیں، مودی جی اب پریشان ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر میں ان کی پوزیشن کیا ہے.